اور ڈاکٹر صاحب موجود ہیں اڈیالہ جیل میں، کافی ٹائم سے یہاں موجود ہیں اور یہاں بیٹھ چکے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو 2 کلومیٹر پہلے ہی روک دیا گیا، کیا فرمایا کہ ملاقاتیں بھی نہیں ہونے دے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ بڑی تعداد میں اراکین قومی اسمبلی ہیں، ارباب عامر ایوب صاحب پشاور سے ہیں اور پیچھے بھی سارے MNAs موجود ہیں۔ آج ہم نے ایک مشترکہ قرارداد بھی پیش کی ہے اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں، اور اس کے چند اہم نکات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سردار صاحب۔ نمبر 1 یہ کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو القادر کیس کی اپیل ہے وہ فی الفور اس کی سماعت کی جائے۔ 8 مہینے سے آپ نے ان کا وہ مقدمہ لٹکایا ہوا ہے، یعنی کہ ظلم اور بربریت تو اپنی جگہ، لیکن عدالتی جو پروسیجر کی ناانصافی دیکھیں کہ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ کسی اپیل کو 8 مہینے ہو گئے فکس ہی نہ کریں۔ یہ بھکلاہٹ ہے، یہ انصاف کا قتل ہے، یہ عدالتوں کا مذاق بنایا جا رہا ہے، کیونکہ 26ویں ترمیم کے بعد عدالتوں کو تابع بنا دیا گیا ہے حکمرانوں نے اپنے، اور جب اس طرح کا معاشرہ بن جائے جہاں انصاف نہ ہو، جہاں قانون نہ ہو، جہاں انصاف کا گلا کاٹا جائے، تو پھر بے راروی بڑھتی ہے، پھر جرم بڑھتا ہے، پھر معاشرے جو ہیں وہ جنگل کا معاشرے بن جاتے ہیں، پھر اقتدار ختم ہو جاتی ہیں، جمہوریت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جمہوریت کا تو جنازہ آپ نے پہلے ہی 8 فروری کو جو ہمارا مینڈیٹ کو کچلا فارم 47 کے ذریعے وہ آپ نے ان کا جنازہ پہلے نکالا تھا۔ آج پھر آپ نے دیکھا کہ آج خان صاحب کی بہنوں کی ملاقاتوں کا دن تھا اور ہمیں 2 کلومیٹر پہلے بٹھا دیا گیا۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آج ہم یہاں بھی احتجاج کر رہے ہیں، اور ہم آج پھر اپنے اس عزم کا اور ہم اظہار کر رہے ہیں۔ ہم منگل کو ہمیشہ آگے تجدید عہد کرتے ہیں کہ جب تک عمران خان صاحب کو رہا نہیں کیا جاتا ہماری جمہوری جدوجہد جاری رہے گی، اور ہم اس ظلم اور فسطائیت کا مقابلہ عمران خان کے نظریے سے کریں گے، اور نظریہ جیتتا ہے، ظلم ہمیشہ ہارتا ہے، یہ تاریخ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اب آپ لوگ کیا یہاں دھرنا دینے جا رہے ہیں، پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں، کب تک ادھر موجود رہیں بس گے؟ ہم بیٹھے ہیں جی، جیسے ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے، ہم شام تک یہاں رات کے تک بیٹھتے ہیں اور اپنا احتجاج کرتے ہیں، اور آج بھی ہم بیٹھے ہیں۔ تو میڈیا کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ میڈیا کے دوست بڑے ناراض ہیں آپ لوگوں سے، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، میڈیا اور سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، لیکن مجموعی طور پہ جب سے سوشل میڈیا کا بیچ میں کانٹینٹ آیا ہے تو تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا چیزیں اور ڈسپلن سے باہر چلی گئی ہیں، ان ڈسپلن ہو گیا ماحول پورے کا پورا، اور وہاں من حیث قوم ہم میں جو فقدان ہے وہ برداشت کا ہے، ٹالرنس کا ہے۔ آپ کسی کو جمہوریت اور شعور اس بات کا نام ہے کہ آپ کسی سے بات کریں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، تنقید کریں، لیکن ایک دائرے میں رہ کے، پرسنلائز نہ کریں، کسی کو پنچ نہ کریں، اور یہی آپ کی صحافتانہ اقدار کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا بڑے بڑے صحافیوں کو ماضی میں جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا وہ سوال کرتے تھے، جس سے سوال کرتے تھے ایک بار اس کے پیروں تلے زمین نکل جاتی تھی، لیکن الفاظ کا چناؤ ایسا ہوتا تھا اور ان کی خوبصورتی اور ان کی صافتی جو ماہرانہ ان کا تجربہ ایسا ہوتا تھا، ان کی قابلیت ایسی ہوتی تھی کہ وہ اپنی بات بھی کر جاتے تھے اور دوسرے کو ناراض بھی نہیں کرتے تھے۔ آج صحافت اور سیاست نہیں ہو رہی، آج تو دکانداری ہو رہی ہے، ہر بندہ اپنی دکانداری کر رہا ہے اور اس اپنی دکانداری کے ذریعے اپنی دکان کے ذریعے اپنا سودا بیچ رہا ہے۔ جس کا زیادہ سودا بکتا ہے وہ اس دن اپنے آپ کو زیادہ پاپولر سمجھتا ہے۔ جب سے اس موبائل فون کے اندر یہ ساری چیزیں آئی ہیں تو اس وقت سے انتشار بھی بڑا ہے۔ یہ جو ہے عمران خان صاحب سے ظاہر یکجہتی اور ملاقات کی ہیں، لیکن ناکے لگے ہوئے، کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں ہم ابھی آ رہے ہیں، ہر طرف ناکہ لگا، اتنے کوئی پولیس آئی ہوئی ہے، اتنی کوئی فورس آئی ہوئی ہے، پتہ نہیں ایسے کیا ہو گیا ہے۔ ہم یہ جیتی کے لیے آئے، ہم پر امن ہو کے آئے ہیں۔ ہمارے ابھی میں آگے گیا ہوا تھا تو ابھی وہاں پہ اتنی پولیس ہے، جو ڈیجیٹل ہمارے میڈیا والے لوگ ہیں ان کے موبائل بھی لے لیے، ان کے کبھی انڈے والے آ جاتے ہیں، کبھی بیچتی والے آ جاتے ہیں۔ کیا ہے یہ، کس طرح کا نظام ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم پرامن لوگ ہیں۔ یہ ہمارے دوست آئے ہوئے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے، ٹھیک ہے، یہ بیچارے صبح سے وہاں کھڑے ہوئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آدمی پرامن آتا ہے، یہ جدی کے لیے آتا ہے، خان صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے، جدی کے لیے ہم باہر آئے ہوئے ہیں، تو کم از کم ہمیں تو آگے تک لے جائیں۔
अगर अंदर आने नहीं जाने दे रहे तो कम से कम पुरअमन हम बैठ तो सकते हैं ना, ये जेदी तो कर सकते हैं। तो सर क्या कहेंगे कि इससे पहले जब नवाज शरीफ जेल में होते तो 28-28 लोग अंदर जाते थे, जेल के अंदर जाते होते थे, जबकि इमरान खान साहब की तो फैमिली को 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर पहले रोक दिए जाते, तो इस पर क्या कहेंगे? देखें, एक तो सख्त मजम्मत करता हूँ मैं इस बात के ऊपर कि उनकी बहन के ऊपर वो अंडे बरसाए गए, ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। ख़वातीन के साथ कम से कम इस तरह नहीं करना चाहिए, ये हमारे वो इखलाकियात से भी नीचे हुई बात है, ठीक है। और जब उनके लीडर अंदर थे तब तो सब लोग जा सकते थे, कोई रोक अब हमारा लीडर अंदर है तो हमें क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे? रोजाना हमारे नंबर देते हैं, यहाँ तक छोड़े हम तो एज अ वर्कर उनके फैमिली के मेंबर्स को भी अंदर नहीं जाने दे रहे। मैं इसको टोटली कंडेम करता हूँ इसको, और मैं समझता हूँ कि हमारे कानून में ये हक दिया गया हुआ है कि अगर कोई भी आपका मेंबर जेल में है तो आप जा सके मिल सकते हैं। तो सर ये बताएं कि आप सेनेट में सेनेटर भी हैं और सेनेट की कायमी कमेटी से आप लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए, तो सेनेट की कायमी कमेटी में आप लोग आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे और बिल्कुल उठाएंगे। अभी हमारा 16 तारीख को इजलास आ रहा है, इसके ऊपर हम पूरी डिबेट करेंगे और हम खान साहब के लिए हर जगह खड़े हैं, हमारे लीडर हैं, ये इनके ऊपर हमारी जान भी कुर्बान है। तो सर इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से कब तक आपका होगा? मैंने अभी लिस्ट में नाम डाल दिया है, मैंने कहा कि मैंने जाने मिलना है, ठीक है, और अगर मुझे मुलाकात नहीं करने दिया तो मैं हाई कोर्ट में रिट करूँगा इसके खिलाफ। तो सर ये बताएं कि जो अलीमा खान साहब से आउटसाइडर जो बीट्स रिपोर्टर्स यहाँ तैनात की, जो मतलब भी 3-3 दिन भी नहीं हुए वो यहाँ आ गया, इस वजह से क्या कहेंगे उनसे जो अखलाकियात से गिरे हुए क्वेश्चन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू से मैं कभी भी क्वेश्चन नहीं करते, साथ में कोई भी साफ नहीं करते इस तरह के ऊंचे हथकंडे से ना हमारी जो जज्बा है ना वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता। हमारा लीडर 2 साल से जेल में, उसका जज्बा कम नहीं हुआ, हमारा क्या कम होगा? तो आज जिस तरीके से अडियाला जेल में आपने भी देखा है कि जिस तरीके से रेड जोन बनाया गया है, तमाम आवाम को भी मुश्किलात के सामने, और ये ट्रैफिक रुकी हुई है बहुत ज़्यादा अभी। और मैं दाद देता हूँ अपने सारे पीटीआई के वर्कर्स का भी, सारे लीडरशिप का भी, सारे ये हमारे जैसे ये हमारे लोग मेहमान आए हुए हैं, हर दिन जब भी हमारी कॉल होती है ये सब मौजूद होते हैं। तो इंशाल्लाह हम मौजूद हैं, हम एक फैमिली है पूरी पीटीआई, और इंशाल्लाह हम इसी तरह खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।